السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ بہت شور تھا، بہت ہنگامہ تھا کہ پشاور سے آج کوئی بڑا اعلان ہوگا۔ تحریک انصاف عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی اور عمران خان صاحب کے خلاف DGISPR کے پریس کانفرنس کے بعد ایک زخمی شیر کی طرح دھاڑے گی اور اسلام آباد کی طرف لپکے گی، اسلام آباد ڈی چوک کی طرف آئے گی۔ لیکن آج جس جلسے کو لے کر یہ سب سوچا جا رہا تھا، کیا ساریاں کی جا رہی تھیں، باتیں اڑائی جا رہی تھیں، یوٹیوب پر ولاگز کیے جا رہے تھے، ڈالرز کمائے جا رہے تھے، اس جلسے میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، بھڑکیلی تقریریں ضرور ہوئیں اور کچھ لیڈران نے گالم گلوچ تک وہ گئے اپنے قائد عمران خان صاحب کی طرح، لیکن کوئی سالڈ قسم کی حکمت عملی سامنے نہیں آئی۔ پشاور کے اسپورٹس کمپلیکس کے جلسے کا ہم بھی ظاہر اسی وجہ سے انتظار کر رہے تھے کہ وہاں پر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ بھی ہوگی، عمران خان صاحب کے جوشیلے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب، پھر تازہ نامزد کردہ شاہد خٹک پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں، وہ بھی ہوں گے۔ تو کچھ نہ کچھ تو نکلے گا ضرور کہ اب جو جنگ عمران خان صاحب نے شروع کی ہے وہ اس کا فائنل راؤنڈ ایک طرح سے DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ تو فائنل راؤنڈ میں تحریک انصاف آر یا پار کرنے کی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دوسری طرف ایک اور چیز چل رہی ہے اور وہ یہ ہے ذہنی مریض، ذہنی بیمار قیدی نمبر 804، یہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے ٹویٹر پر، اور زیادہ تر مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا ٹرولز ہیں، وہ اس جو ٹویٹر پر چلنے والا ٹرینڈ ہے اس کو زیادہ وائرل کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو ان دونوں معاملات پر بات کریں گے، لیکن جو پشاور کا معاملہ ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ایک طرح سے بری خبر ہے۔ وہاں سے عمران خان صاحب پورا کا پورا جو فوکس تھا ان کا، یا جو وہ داؤ کھیل رہے ہیں، جو جوا کھیل رہے ہیں، وہ سارا کا سارا خیبر پختونخوا، وہاں ان کی جو پاپولرٹی ہے اس کی بنیاد پر، اور وہاں جو ان کی حکومت ہے اس کی بنیاد پر وہ اپنی سیاسی حکمت عملی بناتے ہیں، وہ ریاست کو پریشر میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی TTP کا کارڈ کھیلتے ہیں، کبھی افغانستان کا کارڈ کھیلتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی پشتون کارڈ بھی کھیل لیتے ہیں۔ وہ جو طالبان یا افغانستان والے بات کرتے ہیں کہ جی یہ لروبر افغانستان، پہاڑوں سے لے کے میدانوں تک یہ سارا کچھ افغانستان ہے، یعنی اٹک تک افغانستان، تو عمران خان صاحب کسی نہ کسی شکل میں اس کا بھی ذکر کر لیتے ہوتے ہیں۔ اور ریاست یا اسٹیبلشمنٹ جس وجہ سے تھوڑی سی محتاط رہتی ہے، تھوڑی سی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، بہت زیادہ نہیں ہوتی، تھوڑی سی محتاط ہوتی ہے، اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کہیں خیبر پختونخوا کے جو حالات پہلے ہی خراب ہیں تو وہاں کوئی پولیٹیکل ایڈونچر کی وجہ سے یا مس ایڈونچر کی وجہ سے حالات زیادہ خراب نہ ہو جائیں۔ لیکن جو جلسہ ہوا پشاور میں، اس جلسے نے جگرا بڑھا دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور تحریک انصاف کی جیسے کہ سیٹی گم ہو گئی ہے، بولتی بند ہو گئی ہے۔ چھوٹے سے جگہ پر جلسہ تھا، چند ہزار لوگ تھے۔ اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پس منظر، جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بڑا عمران خان صاحب کے لیے ایک جھٹکا یا سیٹ بیک عمران خان صاحب کو ملا کہ زخم تازہ ہوتا ہے تو وہ تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو تازہ زخم خوردہ تحریک انصاف جو ہے وہ اتنے بندے اکٹھے نہیں کر سکی یا کوئی حکمت عملی نہیں بنا سکی کہ کوئی عمران خان صاحب کو فوری ریلیف دلوایا جا سکے۔ یہاں تک کہ منگل کی جو ملاقات کا دن ہے منگل کو، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہوا، حالانکہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں منگل اور جمعرات کو وہاں جا کر بیٹھتے ہیں اور پہلے اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم وہاں جائیں گے، اور تمام ارکان وہاں پہنچے۔ تو ایسا بھی کچھ نہیں ہوا، کیونکہ حکومت نے واضح کر دیا ہوا ہے کہ اب اڈیالہ جیل کے باہر کسی کو جمع نہیں ہونے دیا جائے گا، ملاقاتوں پر پابندی،
اور اڈیالہ کے جو گرد و نواح ہے وہ ریڈ زون، وہاں پر ایکسٹرا فورسز تعینات کر دی گئی ہیں۔ تو منگل کی حکومت کی حکمت عملی تو سامنے آ گئی، لیکن پشاور کے جلسے کے حوالے سے یہ توقع تھی کہ وہاں سے کوئی اعلان ہوگا۔ تو پہلے تو میں، کیونکہ پچھلے ویلاگ میں بھی میں آپ کو بتا چکا کہ شاہد خٹک انہوں نے وفاقی وزراء کو بغیرت کہا، گالیاں دیں، اور محمود خان اچکزئی صاحب جو تحریک تحفظ عین پاکستان کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے۔ شاہد خٹک نے کہا کہ اگر گورنر راج لگا تو پھر پورا کا پورا کے پی کے جو ہے وہ ڈی چوک پہنچے گا، یہ 14 کروڑ اپنا وہاں کے 4 کروڑ عوام کی توہین ہوگی مینڈیٹ کی، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ اور لوگ جو ہیں وہ جلسے میں تھے وہ ڈی چوک کے نعرے بھی لگا رہے تھے، جو تھوڑے سے لوگ تھے، اور وہ تقاضا یہ کر رہے تھے تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے کہ آپ ڈی چوک کی طرف ابھی سے کال دیں کہ چلے ڈی چوک۔ لیکن کیونکہ 26 نومبر کے بعد گزشتہ برس جو کچھ ہوا تھا، اس کے بعد تحریک انصاف کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے کہ وہ کوئی اٹک پار کر کے کوئی جتھا یا کوئی جلوس لے کر جا سکے۔ ایک وجہ یہ کہ ریاست نے طے کر لیا ہوا تھا کہ ہم نے طاقت کا استعمال کرنا ہے چاہے جو ہو، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ کہ تحریک انصاف نے پروپیگنڈا کی خاطر اتنا جھوٹ بولا کہ وہ جھوٹ ان کے اپنے لوگوں کے لیے خوف کا باعث بن گیا کہ جی سینکڑوں لوگ ہمارے مارے گئے، کنٹینروں میں لاشیں چھپا دی گئی، ہزاروں ہمارے لوگ لاپتہ ہو گئے، ہزاروں زخمی ہو گئے، سرے عام گولیاں چلائی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو ریاست تو یہ خوف چاہتی تھی کہ بہت زیادہ لاشیں گرائے بغیر بھی اگر خوف کا ماحول ریاست کو مل جائے تو اس سے زیادہ ریاست کی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو تحریک انصاف نے اس احمقانہ حرکت کی وجہ سے کہ ہمارے اتنے لوگ مارے گئے، سینکڑوں لوگ مارے گئے، شہید ہو گئے، ایک خوف اپنے ہی لوگوں میں بٹھا دیا، تو جس کی وجہ سے ہزار کوششیں کرنے کے باوجود دوبارہ وہ ماحول نہیں بن پایا کہ پشاور سے لوگ نکلے، علی امین گنڈاپور کی قیادت میں، سہیل آفریدی کی قیادت میں یا کسی اور کی قیادت میں، اور وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں۔ یہ اب لوگ نہیں سوچ رہے، یہ کوشش بھی کر رہے ہیں تو یہ ماحول نہیں بن پا رہا۔ تو ایک تو یہ صورتحال بنی۔ دوسری، کیونکہ میں نے کہا کہ تازہ زخم خوردہ ہے تحریک انصاف، اور وہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جنہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، نام نہیں لیا عمران خان صاحب کا، جمعے کو جو پریس کانفرنس ہوئی، البتہ ارادے بتا دیے، ظاہر کر دیے کہ اب کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ پھر حکومت مزید حکومت کا جگرا بڑھ گیا کہ لو جی اڑتے پھر تم دیں گے نا، مطلب اس طرح کا ماحول حکومت کی جانب سے نظر آ رہا تھا۔ تو اس کے لیے سوچا یہ جا رہا تھا کہ کے پی کے میں بہت زیادہ ری ایکشن آئے گا، لیڈر جیل میں ہے، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اپنا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی خبریں آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے سارا کچھ۔ تو وہاں کے لوگ، کیونکہ پی ٹی آئی وہاں بڑی پارٹی ہے، تو وہاں بہت زیادہ لوگ نکلیں گے جلسے میں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بہت بڑی کوئی حکمت عملی دے گی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ 100 ارب روپے کا پیکیج خیبر پشاور کے لیے سہیل آفریدی صاحب نے ضرور اناؤنس کیا، اور اس میں بھی 5,000 بستروں کا ایک ہسپتال رنگ روڈ، جی ٹی روڈ، اور اپنا اس کے لیے انڈر پاسز، تو یہ انہوں نے اعلان کیا۔ لیکن انہوں نے جو حکومت کی سیکیورٹی کے متعلق پالیسی ہے، دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہیں، اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی کے لیے سیریس نہیں ہیں، تو سیریس تو آپ نہیں ہیں کہ 21 سال سے آپ آپریشن کر رہے ہیں، ڈرون پر ڈرون مار رہے ہیں، پشتونوں کا خون بہا رہے ہیں، اور ابھی تک آپ کامیاب نہیں ہوئے، تو پالیسی کو بدلیں۔ ایک بندہ آتا ہے ایک پالیسی، یعنی ایک آرمی چیف، دوسرا بندہ آتا ہے دوسری پالیسی، تیسرا بندہ آتا ہے تیسری پالیسی، تو اب پالیسی ہم بنائیں گے۔ ایک تو انہوں نے مخالفت کی، پھر انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر کہا کہ جو ان کا
ایک پوسٹر تھا سہیل آفریدی صاحب کا، بھڑکیلے جوشیلے پتہ نہیں کیا کیا، تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف اتنی بات کی کہ جی آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا، آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے وزیر نہیں ہیں، آپ کوئی سینیٹر نہیں ہیں، وہ تو کرتے ہیں تو کرتے رہیں، سیاستدان آپ نہیں ہیں، آپ کو اپنے عہدے کا اور اپنے ادارے کا خیال کرنا چاہیے تھا، ہم نے تو ان اداروں کے لیے ملک کے لیے جان دینا سیکھا ہے۔ تو یہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر رد عمل دیا، اور باقی عمران خان صاحب کا انہوں نے کوئی نعرے شعرے لگوائے، انہوں نے کہا کہ جی ہم جلسے کرتے ہیں، عمران خان کی بات کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم یہ کرتے رہیں گے، ان کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے۔ یہ ٹوٹل کل ملا کے بات جو اپنا سہیل آفریدی صاحب نے کی۔ ڈی چوک کا کوئی ذکر نہیں، اسلام آباد جانے کا کوئی ذکر نہیں، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک کا کوئی ذکر نہیں۔ ہاں 14 دسمبر کو کوہاٹ میں جلسہ۔ اب اگین یہ جو کے پی کے اندر یہ بے شک ایک دن میں پورے کے پورے صوبے کے لوگوں کو نکال کر سڑکوں پر لا کر بٹھا دیں، یہ فرق نہیں پڑے گا، ان کی اپنی حکومت ہے۔ جہاں آپ کی حکومت ہوتی ہے وہاں آپ کے جلسے مؤثر نہیں ہو سکتے۔ یہی اتنا جلسہ، اس سے آدھا جلسہ پنجاب میں کرتے تو بہت بڑا فرق پڑنا۔ تو پشاور کے جلسے نے ثابت کیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیدار و مددگار ہو گئے، ان کے لیے پولیٹیکل سپورٹ باہر پی ٹی آئی اکٹھی کرنے میں یا کوئی طاقت بنانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اندرونی اختلافات کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، جو بھی نام دے اس کا، جو بھی ریزن ہو، لیکن عمران خان صاحب کے لیے تحریک انصاف کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب اندر سے بیٹھ کر جو مرضی کہتے رہیں، کسی کو ذہنی مریض کہیں، کسی کو کچھ کہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا عمران خان صاحب کے حوالے سے، یعنی کوئی ریلیف یا کوئی جلدی رہائی، کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی۔ اور پی ٹی آئی کی تو ایک طرح سے جو لیڈرشپ اسلام آباد میں بیٹھی ہے ان کی تو بولتی بند ہو گئی ہے، وہ تو اس طرح بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بات کر کے مکر جاتے ہیں۔ تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ پریس کانفرنس کی ہم نے مخالفت کی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، غیر ضروری تھی، سیاسی پریس کانفرنس تھی، ادارے کو متنازع کرے گی، یہ پریس کانفرنس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پیغام بڑا سخت گیا، اور وہ پی ٹی آئی نے پیغام وہ ریسیو کیا، وصول کیا ہے، یہ اس کا امپیکٹ آیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پر، میری سب سے پہلے نظر پڑی عظمہ زاہد بخاری صاحبہ کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پر، تو اس پر انہوں نے ایک کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے، ذہنی بیمار قیدی نمبر 804۔ یہ جتنے میں نے اس کو سرچ کیا، اس ٹرینڈ کو فالو کیا، تو نون لیگ کے جو اکاؤنٹس ہیں ان پر یہ ٹرینڈ چلایا گیا ہوا ہے۔ اور ایک ٹویٹ تھا، اس کے جواب میں عظمہ زاہد بخاری صاحبہ نے کہا کہ ذہنی بیمار قیدی نمبر 804 نے بہت سو کو ذہنی مریض بنا دیا ہے، کل سے پانچوں کو ہی پڑے ہوئے ہیں، پانچوں کو پاؤں پکڑے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان چکری سمیت جن پختونوں کی توہین کرتا تھا تب تو بہت ہنسی آتی تھی، سنا ہے جس کو دھکے اور تھپڑ مارے تھے ذہنی بیمار نے، وہ بھی آج للکار رہا ہے۔ پاگلوں نے اپنی انوکھی بستی بنا لی ہے جہاں سب جھوٹے انقلابی بنے ہوئے۔ اب اس کو میں نے دیکھا، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ لمبی چوڑی فہرست ہے۔ کسی نے نیازی خاندان غدار کا ٹویٹ، ایک تصویر لگائی ہوئی ہے، ظاہر اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور ذہنی مریض بھوکلاہٹ کا شکار، این آر او کا طلبگار، ایک ایکٹیوسٹ ہیں مسلم لیگ نون کی، انہوں نے 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، نیچے ذہنی بیمار قیدی نمبر 804 کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کو انہوں نے فوکس کیا ہوا۔ تو اس طرح یہ جو پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی یہ لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور پی ٹی آئی تو احمد شریف صاحب لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر، ان کے والد صاحب کے خلاف ایک الگ سے انہوں نے فضول قسم کی کیمپین شروع کی ہوئی ہے کہ جو فلاں تھے وہ فلاں تھے۔ بھئی ان کی ہسٹری دیکھیں تو ان کا ایک شاندار کیریئر رہا ہے، بہرحال اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ
جو اس طرح کی جو مقابلے بازی ہے نا، یہ کوئی صحت مند سیاست کو جنم نہیں دیتی، بلکہ یہ مزید تقسیم اور نفرتوں کو آگے بڑھاتی ہے. اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کی سیاست تب تک چلتی رہے گی جب تک اس طرح کی نفرتیں قائم رہیں گی. تو عمران خان صاحب قطعاً نہیں چاہیں گے کہ تقسیم اور نفرت ختم ہو. جس دن ختم ہوگی تقسیم اور نفرت، اس دن عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.